السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ آپ حضرات ہماری ویڈیو کو غور سے سنیں اور مکمل سنیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں۔ حضرت علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ابو الحسن اور ابو تراب کی کنیت سے مخاطب فرمایا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ پہلی ہاشمیہ تھیں کہ خاندان ہاشمیہ میں منسوب ہوئیں۔ اسلام بھی لائیں، یعنی اسلام قبول کیا اور ہجرت بھی فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد بھی تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر تھے۔ آپ میانہ قد مائل با پستی، یعنی چھوٹے قد کے تھے لیکن زیادہ چھوٹا قد نہیں۔ دوہرا بدن، سر کے بال کسی قدر اڑے ہوئے تھے، باقی تمام جسم پر بال اور لمبی گھنی داڑھی گندم گوں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ حضرت علی ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو جمع کر کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آپ بنی ہاشم میں سب سے پہلے خلیفہ تھے۔ پہلے تینوں خلیفہ یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی بنو ہاشم سے نہیں تھے، قریش سے تھے لیکن بنی ہاشم سے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بنی ہاشم میں پہلے خلیفہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ شریف سے مدینہ شریف کو ہجرت کی تو حضرت علی کو مکہ میں اس لیے چھوڑ گئے کہ تمام امانتیں لوگوں کو پہنچا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کرنے کے بعد حضرت علی بھی ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچ گئے۔ سوائے ایک جنگ تبوک کے اور تمام لڑائیوں میں حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ جنگ تبوک کو جاتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مدینہ شریف کا عامل یعنی قائم مقام بنا دیا تھا، قائم مقام بنا کر گئے تھے، عامل بنا کر گئے تھے۔ جنگ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک پر 16 زخم آئے تھے۔ جنگ خیبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا تھا اور پہلے سے فرما دیا تھا کہ خیبر آپ کے ہاتھ پر فتح ہوگا۔ حضرت علی نے خیبر کا دروازہ اپنی پشت پر اٹھا لیا تھا۔ یہ دروازہ جب بعد میں لوگوں نے اٹھانا چاہا تو بہت سے آدمیوں کا زور لگے بغیر اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ آپ کو اپنا نام ابو تراب بہت پسند تھا۔ جب کوئی شخص آپ کو اس نام سے پکارتا تو آپ بہت خوش ہوتے تھے۔ اس نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکل کر مسجد میں آئے اور زمین پر مٹی میں جہاں دھول تھی وہاں لیٹ کر سو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور حضرت علی کو اٹھایا تو ان کے جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم سے مٹی پہنچتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ ابو تراب اٹھو۔ حضرت سعد بن وقاص فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مدینہ میں رہنے کا حکم دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ مجھ کو عورتوں اور بچوں پر خلیفہ بنا کر چھوڑے جاتے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہوتے کہ میں تم کو اسی طرح چھوڑ جاتا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو چھوڑا تھا، اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑا تھا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جب جنگ خیبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کو حکم دوں گا، جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر قلعہ فتح ہوگا اور جس نے خدا اور رسول کو خوش کر لیا ہے۔ اگلے روز صبح کو تمام صحابہ منتظر تھے کہ دیکھیں وہ کون سا خوش قسمت شخص ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلوایا اور جھنڈا ان کے سپرد کیا اور قلعہ حضرت علی کے ہاتھ پر فتح ہوا۔ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو طلب فرمایا اور کہا
اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ الہی یہ میرے کنبہ کے لوگ ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی بھی دوست ہیں۔ پھر فرمایا کہ الہی جو شخص علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 آدمی ایسے ہیں جن سے محبت رکھنے کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ان کا نام بتائیے، وہ کون کون حضرات ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی، حضرت ابو ذر، مقداد اور سلمان فارسی۔ ان 4 کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں میں بھائی چارہ کرایا تو حضرت علی روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ آپ نے ہر ایک میں مواخات قائم کرا دی، لیکن میں رہ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ ہم سب میں حضرت علی زیادہ معاملہ فہم ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے حضرت علی کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ علی سے زیادہ سنت کا اب کوئی واقف نہیں رہا۔ حضرت عمار بن یاسر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ وہ شخص شقی ترین ہے، اور وہ دو شخص شقی ترین ہیں، ایک احمر جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹیں، اور دوسرا وہ شخص جو تیرے سر پر تلوار مار کر تیری داڑھی کو جسم سے جدا کرے گا، یعنی حضرت علی کی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ دین کے معاملہ میں میرا مخالف بھی مجھ سے استغنا کرتا ہے، اور فرمایا کہ معاویہ نے مجھ سے پوچھ بھیجا ہے کہ خنسہ مشکل کی میراث میں کیا کیا جائے، یعنی ہجڑے کے بارے میں میراث کا کیا حکم ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں لکھ بھیجا ہے کہ اس کی پیشاب گاہ کی صورت سے میراث کا حکم جاری ہونا چاہیے، یعنی اگر پیشاب گاہ مردوں کی مانند ہو تو اس کا حکم مرد کا ہوگا، اور اگر عورت کی طرح ہو تو عورت کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب بصرہ میں تشریف لے گئے تو ان کو ابن قوا اور قیس بن عبادہ نے حضرت علی کی خدمت میں عرض کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے بعد تم خلیفہ بنائے جاؤ گے، اس معاملہ میں آپ سے بڑھ کر اور کون زیادہ صحیح بتا سکتا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ کبھی نہیں فرمایا، یہ بالکل غلط ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی وعدہ فرمایا تھا۔ پھر فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی ایسا وعدہ کیا ہوتا تو میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کیوں کھڑا ہونے دیتا اور ان کو اپنے ہاتھ سے قتل نہ کر دیتا، چاہے میرا ساتھ دینے والا ایک بھی نہ ہوتا۔ بات یہ ہے، پھر حضرت علی نے فرمایا کہ بات در حقیقت یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری نے طول کھینچا تو ایک روز مؤذن نے حاضر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے واسطے بلایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کو لے جاؤ، وہ میری جگہ نماز پڑھائیں گے۔ لیکن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ارادے سے باز رکھنا چاہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور فرمایا کہ تم حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی سی عورتیں ہو، حضرت ابو بکر ہی کو لے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ ابو بکر کو ہی لے جاؤ، یہی نماز پڑھائیں گے۔ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو ہم نے اپنی جگہ غور کیا تو اس شخص کو اپنی دنیا کے لیے بھی قبول کر لیا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے واسطے انتخاب فرمایا تھا، یعنی جس نے نماز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو نماز کے لیے جب ہمارا امام بنا دیا تو دنیاوی کاموں میں بھی ہم نے انہیں کو اپنا امام، اپنا امیر بنا لیا، اپنا خلیفہ بنا لیا اور مان لیا، کیونکہ نماز اصل دین ہے اور آپ دین کے امیر اور دنیا کے قائم رکھنے والے تھے۔ پس ہم نے ابو بکر صدیق کو مستحق سمجھ کر ان سے بیعت کر لی، اور اسی لیے کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا اور کسی نے کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں کیا، نہ کوئی متنفس ابو بکر سے بیزار ہوا، کوئی شخص حضرت ابو بکر سے بیزار نہیں ہوا، سب راضی رہے۔ لہٰذا میں نے بھی حضرت ابو بکر کا حق ادا کیا، ان کی اطاعت کی، ان کے لشکر میں شامل ہو کر ان کی طرف سے لڑا
وہ جو کچھ مجھے دیتے تھے لے لیتا تھا، جہاں کہیں مجھے لڑنے کا حکم دیتے تھے یعنی جنگ میں بھیجتے تھے تو میں جاتا تھا، لڑتا تھا اور ان کے حکم سے حد شرع لگاتا تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ بنا گئے۔ میں نے حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا اور ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح حضرت ابوبکر کے ساتھ پیش آیا تھا۔ جب حضرت عمر کا انتقال ہوا تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میری پیش قدمی اسلام اور قرابت اور دوسری خصوصیات کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر میری خلافت کا حکم دے جائیں گے، لیکن وہ ڈرے کہ کہیں ایسے شخص کو انتخاب نہ کر جاؤں جس کا انجام اچھا نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے نفس کے ساتھ اپنی اولاد کو بھی خلافت سے محروم کر دیا۔ اگر حضرت عمر بخشش و عطا کے اصول پر چلتے تو اپنے بیٹے سے بڑھ کر کسی کو مستحق نہ سمجھتے، اپنے بیٹے کو سب سے بڑھ کر مستحق سمجھتے۔ غرض انتخاب اب قریش کے ہاتھ میں آیا، جن میں سے ایک میں بھی تھا۔ جب لوگ انتخاب کے لیے جمع ہوئے تو میں نے خیال کیا کہ وہ مجھ سے تجاوز نہ کریں گے، یعنی مجھے خلیفہ بنائیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف نے ہم سے وعدہ لیا کہ جو کوئی خلیفہ مقرر کیا جائے گا ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ پھر انہوں نے عثمان کا ہاتھ پکڑ لیا، یعنی حضرت عثمان غنی کو خلیفہ بنا لیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب جو میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ مجھ سے جو وعدہ لیا گیا تھا وہ غیر کی اطاعت کے لیے لیا گیا تھا، لہٰذا میں نے حضرت عثمان سے بیعت کر لی اور ان کے ساتھ میں نے وہی سلوک کیا اور ان سے اسی طرح پیش آیا جس طرح حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے ساتھ پیش آیا۔ جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو میں نے خیال کیا کہ وہ لوگ تو گزر گئے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا امام بنایا تھا، اور وہ بھی گزر گئے جن کے لیے مجھ سے وعدہ لیا گیا تھا، تو میں نے بیعت لینے پر آمادگی ظاہر کر لی اور میں لوگوں کو بیعت کرنے کے لیے راضی ہو گیا، خلیفہ بننے کے لیے، امیر بننے کے لیے۔ چنانچہ اہل حرمین یعنی مکہ شریف، مدینہ شریف اور کوفہ اور بصرہ کے رہنے والوں نے مجھ سے بیعت کر لی۔ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ آپ نے ایک خطبہ میں کہا تھا کہ الہی ہم کو ویسی ہی صلاحیت عطا فرما جیسی تو نے خلفائے راشدین کو فرمائی تھی، تو آپ کے نزدیک وہ خلفائے راشدین کون تھے؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو آنکھوں میں آ گئے اور فرمانے لگے کہ وہ میرے دوست ابو بکر و عمر ہیں، دونوں امام الہدا اور شیخ الاسلام تھے۔ قریش نے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں کی پیروی کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی انہوں نے نجات پائی، اور جو لوگ ان کے راستے پر، ان کے طریقے پر چلے پڑ گئے وہ گروہ خدا ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جھوٹ سے سخت نفرت تھی۔ ایک مرتبہ آپ کچھ فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے آپ کو جھٹلایا، آپ کی بات کو غلط کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لیے بد دعا کی، وہ ابھی مجلس سے اٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ اس کی آنکھیں جاتی رہیں۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے، یہ مرتبہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پہلے خلیفاؤں کا کتنا ادب احترام اور کتنی ان کی تعریف کرتے ہیں، اور وہ انہیں اپنا امیر مانتے تھے، لیکن آج کے دور میں لوگ حضرت علی کو پہلا خلیفہ بتاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے خلیفہ ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی شان بیان فرمائی ہے وہ بہت بلند ہے، لیکن مرتبہ میں انبیاء کرام کے بعد حضرت ابو بکر کا مرتبہ ہے، اس کے بعد حضرت عمر کا، اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔